الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آج کا درس ہے باب ما جاء فی الرقى والتمائم، یعنی منتر سے جھاڑ پھونک کرنا اور تعویذ لٹکانا. اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ منتر سے جھاڑ پھونک کرنا اور تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے. شرک ہے تو کیوں ہے، اور صحابہ اور سلف اس سے کیوں بچتے تھے، اور آج معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے کیا کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ان تمام باتوں پر انشاءاللہ قدر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص، اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ اور سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے. اس باب کے ذریعے مؤلف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ توحید خالص پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شرک کی تمام قسموں سے انسان بچے. غیر شعوری طور پر انسان کے اندر کچھ ایسے اعمال داخل ہو جاتے ہیں جنہیں انسان شرک نہیں سمجھتا غیر ارادی طور پر، لیکن وہ بھی شرک کا چور دروازہ ہے. بلکہ اگر اس پر موت ہو گئی تو انسان کی موت کامیاب موت نہیں ہوگی، ایمان پہ موت نہیں ہوگی. جیسا کہ اس سے پہلے حدیث پیش کی گئی تھی عمران بن حسین کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا اور چھلا دیکھا تو آپ نے کاٹ دیا اور کہا کہ بیماری اور بڑھ جائے گی، اس کو نکال لو اور مرو گے تو کامیاب نہیں مرو، کامیاب ہو کر نہیں مرو گے. یعنی بیماری بھی ٹھیک نہیں ہوگی، وقتی طور پر اگر چلی بھی جائے تو پھر بعد میں وہ بیماری لوٹ آئے گی اور پھر کامیابی نہیں ہوگی، یعنی ایمان پہ موت نہیں ہوگی. قبر کے فتنے سے انسان محفوظ نہیں رہے گا، قیامت کی ہولناکی سے بھی نہیں بچے گا. لہذا اچھی موت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ اچھا ہو، اس کا ایمان اچھا ہو، کیونکہ اللہ نے کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو مر گئے اس حال میں کہ وہ پاک صاف ہیں، یعنی ان کا عقیدہ پاک صاف ہے، شرک سے بالکل پاک ہے، کفر سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، گندی صحبتوں سے پاک ہے، حرام کمائی سے پاک ہے. یہ وہ لوگ پاک لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اور موت کے وقت جنت کی بشارت سناتے ہیں. اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. تو یہ جس باب سے متعلق جو حدیث پیش کی جا رہی ہے اس پر غور کیجئے. صحیح بخاری میں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفیق مہربان تھے، صحابہ پر اور بھی زیادہ شفیق و مہربان تھے، اور آپ کی مجلسیں ہمیشہ خیر و بھلائی کی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو صحیح پیغام دیتے تھے، تربیت دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے. اس لیے استاد کو چاہیے کوئی بھی موقع اگر مل جائے تو ضرور بھی ضرور نصیحت کرے. کہتے ہیں کہ فارسل رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا اس سفر کے اندر، اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت. آپ نے ایک قاصد بھیجا، یعنی ایک نمائندہ بھیجا اعلان کرنے کے لیے تمام صحابہ کی مجلس میں، تمام صحابہ کی جمعیت میں، تمام صحابہ کی بیٹھک گاہ میں، کہ کسی اونٹ کے گردن میں تانت کا کوئی ہار ہو یا کوئی بھی ہار پہنایا جائے اونٹ کے گردن میں تو کاٹ دیا جائے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شفا کی نیت سے جانور کے گردن میں جو تعویذ لٹکائی جائے یا قلادہ لٹکایا جائے یا اس سلسلے میں جو ہار پہنایا جائے، چاہے وہ تانت کا ہو یا کپڑے کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اس سے اس کو شفا ملے گی، نظر نہیں لگے گی یا اس سے مال میں برکت ہوگی، تو یہ شرکی عقیدہ ہے اور اس کا کاٹنا ضروری ہے. ورنہ امام مالک سے بھی پوچھا گیا تھا تو کہا کہ ما کرے تو الا فی الوتر، یعنی میرے نزدیک مکروہ کیا ہے کہ جب تانت کا بنایا جائے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں جب تیر خراب ہو جاتا تھا اور نیا تیر جب استعمال کرتے تھے
تیر کے اندر جب کمان ڈالتے تھے اور کمان جب پرانا ہو جاتا تھا تو نیا کمان لیتے تھے، پرانے کمان کو اونٹ کے گردن میں ڈالتے تھے کہ اس سے نظر نہیں لگے گی اور بیماریوں سے محفوظ ہوگا۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ اگر طاعت کے ساتھ ہے تو مکروہ ہے، ورنہ اگر علامت کے طور پر ہے تو یہ تو سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا تحل شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، جو علامتیں ہیں مکہ مدینہ مزدلفہ یا مہینے کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، 4 حرمت والے مہینے کا، ذی القعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب، یا اسی طرح وہ جانور جو مکہ کی طرف جا رہا ہے اس کے گردن کے اندر قلادہ پہنا دیا گیا ہے تو اس کو حلال مت سمجھو، یہ سمجھو کہ حرم کی طرف جا رہا ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فتن تو قلائد تحتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کا جو جانور ہوتا تھا جو مکہ کی طرف جاتا تھا اس کے ہار کو میں تیار کرتی تھی۔ یہ تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، لیکن شفا کی نیت سے اگر کوئی پہنتا ہے یا اونٹ کے گردن میں ڈالتا ہے یا جانور کے گردن میں ڈالتا ہے یا اپنی گاڑیوں پہ ڈالتا ہے یا اپنے مکان میں ڈالتا ہے، یا بسا اوقات لوگ نئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں ڈالتے ہیں لیموں کے ساتھ، چپل اور جوتے کے ساتھ، تو یہ یقیناً شرکی عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا، بلکہ اس کی جگہ سورہ بقرہ پڑھی جائے کثرت سے، شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ سورہ بقرہ پڑھنے میں برکت ہے، چھوڑنے میں حسرت ہے، اور سورہ بقرہ پڑھنے والے پر جادوگر کبھی غالب نہیں آ سکتے، یہ کرنا چاہیے، یا اس میں نمازیں پڑھنی چاہیے یا قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ مطلب ہے۔ یہ حدیث واضح ہے اس باب میں کہ شفا کی نیت سے یا نظر بد سے بچنے کی نیت سے یا برکت کی نیت سے قلادہ وغیرہ یا ہار وغیرہ پہنایا جائے یا پہنا جائے، یقیناً یہ شرک میں داخل ہے، اور آدمی کی نیت کے اعتبار سے، اگر نیت یہ ہے کہ اس میں نفع نقصان کی صلاحیت ہے اور اس سے ہماری مصیبت ڈائریکٹ ختم ہوگی، شرک اکبر ہے، سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، انسان جہنمی ہوگا ہمیشہ میں اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن یہ سمجھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا دے گا، تو یہ شرک اصغر ہے، جو بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑا گناہ ہے، بغیر توبے کے معاف نہیں ہوگا صحیح قول کے مطابق، لیکن اس کا مرتکب ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس کے بعد والی حدیث عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه احمد و ابو داؤد۔ امام احمد نے اور امام ابو داؤد نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، منتر سے جھاڑ پھونک کرنا اور مت مارنا، یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے مٹھائیوں پر پڑھ کر کے دینا، اور اسی طرح تعویذ لٹکانا، یہ شرک میں داخل۔ منتر سے جھاڑ پھونک کرنے کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن حدیث سے جھاڑ پھونک کرنا تو ثابت ہے، حضرت ابو سعید خدری خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الرقیہ کہا، جھاڑ پھونک کی سورت کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق ورب الناس پڑھ کر کے خود دم کیا کرتے تھے، دوسروں کو بھی دم کیا کرتے تھے، اور آپ کے اوپر جبریل امین نے دم کیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو دم کرنے کا ڈھنگ سکھلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو کہا تھا رقیۃ النمل سیکھنے کے لیے خاص قسم کی جھاڑ پھونک کے خاص قسم کے مرض میں، جو شفا بنت عبداللہ کو کہا تھا کہ اس کو سکھلاؤ، یعنی اس کا تعلق خبرہ سے، مہارت سے بھی ہے، اور لیس قل اللہ احد لکل احد، ہر آدمی کی زبان کی تاثیر یکساں نہیں ہوتی، تو اس لیے یہاں پر ان رقیہ سے مراد منتر سے جھاڑ پھونک کرنا، جو عربی زبان استعمال نہ کی جائے، جاہلی زبان ہو یا عجمی زبان ہو، شرکیہ کفریہ لفظ ہو، تو یہ یقیناً یہ شرک۔ لیکن اگر قرآن حدیث سے ہو یا عربی الفاظ ہو جس میں اللہ کے اسم و صفات کا ذکر ہو، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، نہ رقیہ میں شفا ہے نہ راقی میں شفا ہے، بلکہ وہ سب محتاج ہے، تو الحمدللہ یہ جائز ہے۔ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے جو جادوگری کا عمل کیا جاتا ہے اس کو سحر صرف کہتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جو کیا جائے اس کو عطف کہتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک بیوی دوسری بیوی پر جادو کرتی ہے، اور ایسے بہت سارے خطرناک مظاہر میں دیکھ چکا ہوں ممبئی وغیرہ میں، کہ جب ایک بڑے صاحب نے دوسری شادی کر لی تو ان کی بیوی نے جادو کرایا ایک بہت بڑے جادوگر سے، یہاں تک کہ گھر کی چھتیں بھی پٹی ہوئی تھی، گھر کی چھتیں بھی کیا تھی، پٹی ہوئی تھی، اور گھر کا حال بھی برا ہو گیا تھا، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور شوہر نے یہاں تک کہ آخری اسٹیج میں طلاق بھی دی۔ اور دوسری جگہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب وشاکھاپٹنم میں جنہوں نے دوسری شادی کی
بیوی نے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جادوگری کے ذریعے ان کے اوپر جنون کا حملہ کیا، سحر جنون کیا، تاکہ دنیا سے کٹ جائے اور پوری محبت ہماری طرف ہو جائے۔ یہ سب شرکیہ عمل ہے، کفریہ عمل ہے۔ جو سحر کرے یا جس کے لیے سحر کیا جائے یہ مسلمان نہیں ہے۔ نہیں سمین من سحر اور سحر ہم میں سے نہیں جو سحر کرے یا سحر کیا جائے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے بتے والا، مت مارنا، جو آپ کے سامنے بتایا گیا، جس کی ابھی تفسیر کی گئی۔ بلکہ پہلے نمبر پر تو منتر سے جھاڑ پھونک کرنا، دوسرے تعویذ لٹکانا۔ اگر غیر قرآن سے لکھا جائے جس میں جادوگری ہو یا اس کے اندر عدد ہو، 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر ہو، یقیناً یہ شرک ہے، کیونکہ اس میں کوئی شفا نہیں ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اکثر تعویذ لکھنے والے چاہے وہ قرآن حدیث کا نام کیوں نہ لیں، اس پر لکھتے ہیں یا علی مشکل کشا لکھتے ہیں، یا سلیمان لکھتے ہیں، داؤد لکھتے ہیں، جبریل لکھتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر تک لے جائے گا انسان۔ اعوذ باللہ من ذلک۔ اور میں نے جتنی تعویذیں توڑی ہیں ان تعویذوں کو توڑنے میں میں نے دیکھا ہے اس میں کہیں کہیں ہری کرشنا کی تصویر ملی ہے، کہیں ہنومان جی کی تصویر ملی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مولوی قسم کے لوگوں کی تعویذوں میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعویذ لگانا شرک ہے، تو یقیناً یہ حق ہے۔ لیکن اگر قرآن کی آیات اور حدیث سے تعویذ لٹکائی جائے تو اس میں سلف کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن عمر بن عاص وغیرہ یا عمر بن عاص وغیرہ اس کے قائل تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ وغیرہ اس کو درست نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ نہیں لٹکاتے۔ اگر آپ تعویذ لٹکاتے تو میں جنت کے اللہ تعویذ دے دیتا، لیکن اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں، سورہ بقرہ نازل کی، موعظتین نازل کی۔ آپ نے حسن حسین کو تعویذ نہیں پہنایا، قل اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل رب الناس پڑھ کر پھونکا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعائیں پڑھ کے پھونکا ہے، صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کو سانپ نے ڈس لیا تو آپ نے کہا کہ اگر یہ دعا پڑھتے شام میں، یعنی صبح شام 3 مرتبہ کر کے دعا پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا، یعنی یہ چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور اگر ٹس بھی لے تو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے بچھو نے ڈس دیا، میں نے محاسبہ کیا کہ میں نے کون سی دعا چھوڑی ہے، ساری دعائیں پڑھ لی، یاد آیا کہ میں نے یہی دعا نہیں پڑھی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تعویذ یہ شرک کا جب دروازہ ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ تعویذ میں شفا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کے سارے عمل باطل ہیں، ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ شفا دے گا اس کے ذریعے، تو یہ شرک اصغر ہے، اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایسا آدمی بھی مغفرت کے قابل نہیں ہوگا، الا یہ کہ اللہ جہنم میں جلا کر جنت میں داخل کرے۔ اسی لیے ہم دعائیں سکھلاتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک ما لا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلمہ۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام شرک سے جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا ہوں، تمام سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد والی حدیث عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ مرفوعا من تعلق شیئا وکیل الیہ، جو کسی چیز کو لٹکائے گا اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی اس کا ایمان اسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کارساز ہے۔ کسی چیز کو لٹکانے کا مطلب چاہے ہاتھ میں لٹکائے یا گردن میں لٹکائے یا مکان پہ لٹکائے، جیسے بہت سے لوگ گھروں پر خیر و برکت کے لیے لٹکاتے ہیں، اس کو بھی نکالنا چاہیے۔ یہاں تک کہ فریم بنا بنا کے قرآن کی آیتیں، سورہ فاتحہ وغیرہ، سورہ یاسین وغیرہ، تو یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن اس کو بدعت نہیں کہا گیا۔ اگر قرآن سے لکھا جائے تو وہ اگر جائز نہیں ہے تو کم سے کم بدعت ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کاتبین وحی قرآن کی صورتیں لکھتے تھے، آیتیں لکھتے تھے۔ اگر تعویذ ہوتا تو آپ تعویذ بنا بنا کے آپ اپنے حسن حسین نواسے کو دیتے، صحابہ کو دیتے، آپ خود لٹکاتے، یا آپ کے بعد وہ آثار رہتے، آپ کے نشانات رہتے۔ جس نبی کی بات، نبی کی وفات کے بعد آپ کے کھڑاون، آپ کے جوتے، آپ کے مسواک، آپ کے بال پائے گئے تو تعویذ بھی پایا جاتا نا، وہ تو میری جنت کی تعویذ ہوتی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ خرافات خود بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت سے مسلمان سادہ لوحے اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ لہذا ہم نے آپ کو جو بتایا تھا نا کلکتہ میں تعویذ توڑو آندولن، ابھی عصر کی نماز سے پہلے مدینے میں ہوں، میں ایک بھائی ملے ہیں، وہ بھی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے۔ تعویذ توڑو آندولن کی جگہ تعویذ چھوڑو آندولن بتائیے، آپ لوگ شروع کیجئے، غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔
اس لیے جو حدیث من تعلق شیء کے لیے جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد رک جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کی موت جو ہے کامیاب موت نہیں ہوگی، موت کی سختی سے نہیں بچے گا۔ تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھروسہ کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ انبیاء کے متبعین کا طریقہ رہا ہے کہ مشرکین اور کفار اور دشمنوں کے مقابلے میں انہوں نے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی؟ ہم تمہاری تکلیفوں میں صبر کریں گے۔ اس لیے توکل جس کے اندر ہوگا وہ تعویذوں اور گنڈوں کا سہارا نہیں لے گا۔ جو تعویذ گنڈا لٹکاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، جبکہ اللہ نے کہا لا تیئسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس لیے جو لوگ تعویذوں گنڈوں اور پریتوں کے شکار ہیں ان کو میں کہوں گا کہ حضرت ابو درداء والی حدیث کا عمل کیجیے۔ حضرت ابو درداء کی روایت موقوفاً امام البانی کی تحقیق میں ہے، مرفوعاً روایت ضعیف ہے۔ ابو درداء نے کہا کہ میں تم کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ ہدیہ دین کا ہدیہ ہے، علم کا ہدیہ ہے، ہدایت کا ہدیہ ہے۔ وہ کیا کہ صبح شام جو 7 مرتبہ اللہ پر توکل کی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا دنیا اور آخرت کے مسائل کی طرف سے۔ تعویذوں کی گنڈوں کی پلیتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کو پڑھ لیجئے، بہت سکون ملے گا آپ کو، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ درگاہوں اور مزاروں اور خانقاہوں پہ لوگ جا رہے ہیں اولاد مانگنے کے لیے، غیر اللہ کے آستانوں پہ جا رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اللہ سے امید نہیں ہے۔ جس طرح جو ہے شرک کرنا بہت بڑا گناہ، اسی طرح شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ سے نا امید ہو جانا ہے۔ جو اللہ سے امید رکھے گا وہ غیروں پر کیوں جائے گا؟ وہ فاتحہ نیاز عرس جہنم تیجا کیوں کرے گا؟ جس کو معلوم ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرمائی، کیا انہوں نے تعویذوں کا سہارا لیا، گنڈوں کا سہارا لیا، پلیتوں کا سہارا لیا؟ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا نا، انہوں نے تعویذ تو نہیں لٹکائی نا۔ مکہ فتح ہوا تو آپ نے تعویذ نہیں دی، بدر فتح ہوا تو تعویذ نہیں دی، خندق فتح ہوا تو تعویذ نہیں دی، بلکہ آپ نے سب کے ایمان کو اور عقیدے کو درست کیا۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، صحیح دین کی طرف آ جاؤ اور تعویذ چھوڑو، آندولن کی تحریک کرو، دنیا میں امن و شانتی کی شادی کی گھٹائیں چھائیں گے، امن اور الفت و محبت کے پھول نشاور ہوں گے اور ہر طرح امن و شانتی کے ماحول طاری ہوں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں تمائم تمیمہ کی جمع ہے، جو لوگ بچوں کو لٹکاتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے، لیکن اگر قرآن سے لٹکایا جائے تو بعض سلف نے رخصت دی ہے، لیکن بعض سلف نے اس سے روکا ہے، اور یہی صحیح قول ہے جس کے قائل حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ وغیرہ ہیں۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو ایک آدمی، ایک عورت یا ایک بچی کے ہاتھ سے تعویذ توڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیکھا دھاگا تو اس کو توڑ دیا اور کہا عبداللہ کے گھر والے شرک سے پاک ہیں، یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ بعض روایت میں ہے کہ ایک عورت آئی تھی جس نے تعویذ دیا تھا، اور دوسری روایت میں کہ یہودی نے دیا تھا۔ بہرحال دونوں روایتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے توڑ دیا اس کو اور کہا کہ یہ شرک ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما پڑھا جائے یقین کے ساتھ تو اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے شفا تک دے گا اور ایمان اور عقیدے کو مضبوط فرما دے گا۔ آئیے اس باب کے اندر ایک حدیث اور بھی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ حذیفہ روایت کرتے ہیں جن کے لیے نبی نے دعا فرمائی تھی، ان کی عمر جو ہے 100 سے زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی، یا حذیفہ لعل الحیات ستطول بک، امید ہے کہ تمہاری زندگی کیا ہوگی، بہت لمبی ہوگی۔ فاخبر الناس، لوگوں کو خبر دو، ان من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی کو باندھا، او تقلد وطرا، یا تانت لٹکایا، جانور کے تانت کو لٹکایا، او استنجا برجیع دابۃ او عظم فإن محمدا بری منہ، یا لید یا گوبر سے، جانور کی لید یا گوبر سے استنجا کیا یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد اس سے بیدار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر داڑھی باندھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ داڑھی باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا تو تکبر کرنے والے لوگ باندھتے ہیں جو کبر و غرور کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یارو تیرے کمال میں کوئی کمی نہیں ہے،
80 برس کے ہو گئے داڑھی نہیں جمی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہے کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کی عمر کم ہے. لمبی لمبی داڑھیوں کو بلا ضرورت نہیں باندھا جائے گا. ہاں اگر کسی کی داڑھی جو ہے پاؤں تک آ جائے یا بہت زیادہ بڑھ جائے اور اس کو فتنے کا خوف ہو تو داڑھی کو اندر چھپا لے تو یہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، یا فتنے کا خوف ہے. لیکن داڑھی کو اگر کوئی باندھتا ہے تو یہ متکبرین کا طریقہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. یا جو لوگ باندھتے ہیں کہتے ہیں ہم تکبر کے لیے نہیں باندھتے تو ان کا طریقہ عورت کے مشابہ ہے، کیونکہ عورتوں کو داڑھی نہیں ہوتی، اور جو عورت کی مشابہت اختیار کرے تو اس کے لیے حدیث ہے لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء. اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرے، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی چال ڈھال اختیار کرے. اسی طریقے دانت کا لٹکانا یا استنجا کرنا، لید اور قوت سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا. ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، بلکہ مسلم شریف میں لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، لید گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو. فإنهما زاد اخوانکم من الجن، یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے. اور دوسری روایت ہے کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ او فرما یکن علی رحمہ، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں گوشت کا مزہ ملتا ہے جنوں کو، جو جن ہیں، جو مسلمان جن ہیں. اور وکل بعرۃ علف للدواب، اور جو جانور کے جانور کے جو گوبر اور لید ہے یہ ان کے یہ جنوں کے جانور کے خوراک ہے. اس سے معلوم ہے جنوں کے بھی جانور ہیں، ان کے خوراک ہے. یعنی انسان کے جو جانور ہیں ان کے لوگ گوبر اور لید یہ جنات کے جانوروں کی خوراک ہے. اور بعض روایت میں بن ملا یطہران، لید اور گوبر اور ہڈی سے استنجا سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، ہڈی سے حاصل نہیں ہوتی، گوبر سے حاصل نہیں ہوتی. اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ لید اور گوبر لے کے آئے تو آپ نے اس کو پھینک دیا، کہا کہ یہ ناپاک ہے. بعض نے کہا کہ یہ لوگ گوبر جو ہے گدھے کا رہا ہوگا کیونکہ گدھا ناپاک ہے. بہرحال کسی بھی حال میں لید اور گوبر سے استنجا کرنا یا ہڈی سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اعلان فرمایا ہے اور یہ جنوں کی خوراک ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت سی ہڈی رکھتے ہیں اور جنات نہیں کھا پاتے ہیں. ایک ہفتہ ہو گیا، ایک مہینہ ہو گیا، 6 مہینے تک وہ ہڈی وہیں پڑی رہتی ہے. اس بارے میں جو صحیح جواب ہے اللہ کے حکم سے وہ یہ ہے کہ آپ کو دکھا کے کھانے کے لیے آئیں گے، وہ جنات آپ کو اعلان کر کے کھائیں گے یا گھر لے جا کے کھائیں گے. انہوں نے کھا لیا خلاص، یا ہو سکتا ہے کہ ان کا پیٹ بھرا ہو، جب بھوکے ہوں گے تب کھائیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہر ہڈی کو کھا لے، پوری دنیا کی ہڈی کو وہی کھاتے رہیں گے، وہ ہمارے ذمہ دار تھوڑی نہ ہے. لیکن بس حدیث میں ہے، اس کو یقین رکھیے یہ جنوں کی خوراک ہے. اور مجھے دوسرے ذرائع سے بھی یہ سب رپورٹیں ملی ہیں جو اس میدان میں رقیہ کرتے ہیں اور جن کو جنوں سے ملاقات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا واقعتاً مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ہڈیوں پر جو اللہ کا نام لیا گیا ان کو واقعتاً مجھے جو ایک حد تک علم میں نے حاصل کیا جنوں سے، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ان کی خوراک ہے. بہرحال یہ صحیح یا غلط ہے خبر، میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن خبر دی میں نے نقل کر دیا. کوئی ضروری نہیں کہ جو میں نے خبر دی وہ 100% صحیح ہو، لیکن میرے اور اس کے درمیان صرف ایک راوی ہے اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے سعید بن جبیر کی روایت من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، جس کسی نے کسی انسان کے گردن سے تعویذ کاٹ دی اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. یہ تو میں پہلے پیش کر چکا ہوں. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ امام بخاری نے باب فضل عتق الرقبہ، گردن سے آزادی کا باب، جو من اعتق رقبۃ مسلمہ یا مؤمنہ استنقذ اللہ له بكل عضو منه من النار او كما قال، جس نے کسی ایک گردن کو مسلمان غلام کو آزاد کیا، مسلمان لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ اس کے بدلے اس کے جسم کے ہر حصے کو جہنم سے آزاد کرے گا. تو جب غلام آزاد کرنے کا یہ ثواب ہے تو جس نے تعویذ توڑا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. یعنی اگر 2 توڑا تو 2 مرتبہ اللہ جہنم سے آزاد کرے گا، 2 غلام آزاد کرنے کا، 3 توڑا تو 3 مرتبہ. اس لیے تو کہا کہ قافلہ بنائیے ہفتے میں، اور جس طرح لوگ نماز کے لیے گشت کرتے تھے، ایمان و یقین کی بات ہوگی، ایمان و یقین کی بات ہوگی، ایمان و یقین، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح ایمان اور عقیدے کی طرف لائے اور ہمیں بھی انہیں بھی. لیکن یہ تعویذ توڑو آندولن کرو، ہم لوگوں نے کرناٹکا میں گشت کیا، اللہ ریاکاری سے بچائے، ہم لوگوں نے کلو آدھا کلو جو ہے تعویذیں توڑی ہیں، جمع کیا ہے لوگوں کے گردنوں سے. تو آپ حضرات بھی آئیے اس مہم میں، ہماری تعویذ توڑو آندولن میں آ جائیے، بہت سکون ملے گا. نکلیے قریوں میں، دیہاتوں میں تبلیغ کیجیے، اپنے دوست احباب کو بتائیے، سمجھائیے کہ یہ شرکی عمل ہے، اور ان کو بہتر ہے کہ ان کو اس سے بہتر انداز میں سمجھانے کا طریقہ ہے
کہ آپ ان کو قل اللہ اعوذ برب الفلق پڑھ کے پھونکیے، ان کو سورہ بقرہ کی کیسیٹیں دیجیے، رقیہ شریعہ کی کیسیٹیں دیجیے، پاورفل رقیہ جو اس نام سے پاورفل رقیہ جو ہے آپ کو ملے گا یوٹیوب پر، اس کو سنیے سنائیے، بہت فائدہ ہو۔ یہ امام وکیع نے روایت کیا صحیح میں جبیر سے، جن کی سند تابعی ہیں، صحابی تک نہیں جاتی، لیکن سلف کا قول ہے کہ یہ اس میں اجتہاد ممکن نہیں ہے، لہذا یقین انہوں نے صحابی سے سنا ہوگا، صحابی نے اجتہاد کیا ہوگا اسی حدیث کی روشنی میں، یا رسول اللہ کی حدیث ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ابراہیم تیمی سے روایت ہے کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن، ابراہیم تیمی جو ہے یہ بہت بڑے تابعی جلیل ہیں، تابعی جلیل ہے، وہ کہتے تھے کہ چاہے قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے، ہر قسم کی تعویذ جو ہے درست نہیں ہے، اسے ناپسند کرتے ہیں۔ ناپسند کا مطلب مکروہ ہوا، تنزیہ نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ فَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کفر اور معصیت اور فسق کی نفرت کو تمہارے دل میں ڈال دیا ہے۔ کفر کا معنی جو ہے صرف مکروہ ہونا نہیں ہے، جو تحریمی کے معنی میں سلف کے نزدیک۔ لہذا آج کے اس درس کو سننے کے بعد جو ہے ہم سب کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم تعویذوں کو توڑیں گے، تعویذوں کو چھوڑیں گے، قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے علاج کرائیں گے اور توبہ اور استغفار کرائیں گے، اور بیر کی پتیوں سے جو ہے نا، بیر کی پتیوں کو پتھر پر پیس کر کے اس میں آیت الشفا جو بھی آپ کو یاد ہو، تینوں کل چاروں کل کے علاوہ جو بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے غسل کرائیے، انشاءاللہ بدن کا درد بھی جائے گا اور انشاءاللہ العزیز شفا بھی ہوگی۔ یہ من باب الادویہ، سلف کا اس پر عمل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا وقت میں نے جو ہے زیادہ نہیں لیا، اور چونکہ میری طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، کافی درد ہے مجھے، یعنی اٹھنے میں بیٹھنے میں بہت تکلیف ہے، لیکن الحمدللہ آج کسی طرح سے میں درس دے دیا۔ آپ لوگ آپس میں رحم کرتے ہو تو میں بھی تو رحم کے لائق ہوں، آپ لوگ اتنا میرے اوپر سختی کیوں کرتے ہو، اتنا کم درس دیتے ہیں اور جو ہے سوال جواب کا موقع نہیں دیتے، ایسا نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو شفا عطا فرمائے اور صحیح دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔